بسم اللہ الرحمن الرحیم. Subscribe, like and share. Thank you. New book 2025 New syllabus نام دیو مالی. خلاصہ سبق نمبر 6 اردو کلاس نام. نام دیو مالی کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق. اس سبق کے مصنف مولوی عبدالحق کو بابا اردو کے لقب سے پکارا جاتا ہے. انہوں نے نام دیو مالی کے کردار کو موضوع بنا کر محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. انسانیت کی اصل خدمت اپنے کام سے لگن اور خوش اخلاقی میں ہی پوشیدہ ہے. نام دیو مقبرہ رابع دورانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا. اگرچہ اس کا تعلق ایک نیچ ذات ڈھیڑ سے تھا، مگر وہ سچائی، نیکی اور حسن اخلاق کا مجسمہ تھا. یہ انفرادی خاصیتیں اور صلاحیتیں ہر ذات کا حصہ بن سکتی ہیں. مقبرہ کا باغ مصنف کی زیر نگرانی تھا. رہنے کا مکان بھی احاطہ باغ میں تھا. بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا گیا. مصنف اپنی کمرے کی کھڑکی سے نام دیو کو دیکھ سکتا تھا. نام دیو ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا. وہ پودوں کے تھاملے صاف کرتا، پانی ڈالتا اور ہرے بھرے پودوں کو دیکھ کر خوش ہوتا. مصنف کے مطابق وہ اپنے کام میں لذت محسوس کرتا تھا. اکثر اوقات مصنف اپنا کام چھوڑ کر نام دیو کو اپنے کام میں مگن دیکھتا رہتا. نام دیو اپنے ارد گرد سے بے خبر ہر وقت باغ کی دیکھ بھال میں مصروف رہا کرتا تھا. پودوں کو توانا، مضبوط اور سرسبز دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا. نام دیو ایک ایک پودے کی طرف پوری توجہ دیتا. پودوں کے پاس بیٹھ کر ان کو پیار کرتا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ پودوں سے باتیں کر رہا ہے. پودوں کو کیڑا لگنے کی صورت میں وہ دوائیں منگواتا اور جب تک پودا تندرست نہ ہو جاتا اس کو گویا چین ہی نہ آتا. نام دیو کو جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان تھی. اپنے باغ کی جڑی بوٹیوں سے وہ اپنے بچوں کا علاج کیا کرتا تھا. آس پاس کے لوگ بھی اس کو بلا کر لے جاتے اور وہ مفت میں ہی جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج کیا کرتا تھا. نام دیو خود بھی صاف ستھرا رہتا اور چمن کو بھی صاف رکھتا. گھاس پھوس، کنکر، پتھر کچھ بھی نظر نہ آتا. چمن میں روشیں بہترین ہوتی. وہ سنچائی، کانٹ چھانٹ وغیرہ وقت پر کیا کرتا. سارا چمن آئینے کی طرح صاف ستھرا رکھنا اس کی عادت میں شامل تھا. باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فینسی اکثر مالیوں سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کام نکلواتے. ڈیل ہونے کی صورت میں مالی بیٹھ جایا کرتے اور بیڑی پیتے یا سائے میں جا کے لیٹ جایا کرتے تھے. مگر نام دیو کو کبھی بھی داروغہ صاحب کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں سننا پڑی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے کام میں مصروف نظر آتا. نام دیو کو اپنی تعریف کی کوئی خواہش تھی، نہ صلے کی پرواہ. ایک دفعہ بارش کے کم ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی تھی. نتیجتاً پانی بر وقت نہ ملنے کی وجہ سے باغ کے اکثر پودے یا تو تلف ہو گئے یا مرجھا گئے. مگر نام دیو کا چمن ہرا بھرا رہتا تھا، کیونکہ وہ دور دراز سے ایک ایک گڑھا پانی ڈھونڈ کر لاتا اور پودوں کو سینچتا. مصنف نے اس بے مثل کارکردگی پر نام دیو کو انعام دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انعام نہ لیا کہ اولاد کی پرورش پر کوئی انعام لینے کا مستحق نہیں ہوتا. پودوں کو اولاد کی طرح سمجھنا صرف نام دیو کا ہی خاصہ تھا. جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو انہوں نے یہ کام ڈاکٹر سراج الحسن ناظم تعلیمات کو تفویض کیا. ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا. مقبرہ رابع دورانی اور اس کا باغ مغلیہ فن تعمیر کا عمدہ نمونہ تھا.
مدت سے ویران اور سنسان پڑا ہوا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سر سبز و شاداب نظر آ رہا تھا۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مردم شناس تھے اور نام دیو کے بڑے قدردان تھے۔ وہ نام دیو کو مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ یہاں بھی نام دیو سچی لگن اور محنت سے اپنا کام کرتا تھا۔ شاہی باغ میں کچھ مالی بیرون ملک سے بھی آئے ہوئے تھے، مگر رسمی باغبانی کی تعلیم لیے بغیر بھی نام دیو کا کام باقی سب مالیوں سے بہتر رہا۔ ایک دن باغ میں شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا۔ سبھی مالی چھپ گئے، لیکن نام دیو مکھیوں کے آنے سے بے خبر رہا۔ مکھیوں کے شدید کاٹنے کی وجہ سے نام دیو جان کی بازی ہار گیا۔ نام دیو کو اپنے کام سے عشق تھا۔ وہ کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ سادہ مزاج، بولا بالا، خوش مزاج اور خوش طبیعت تھا۔ اس میں فخر، غرور اور دشمنی جیسی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پودوں کی بھی خدمت کیا کرتا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا تھا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ قدرت نے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ اس خوبی یا صلاحیت کو درجہ کمال تک لے جانے کی کوشش کرنا ہی اصل نیکی اور بڑائی ہے۔ مصنف کے مطابق نام دیو نے خلق اللہ کو بہت فیض پہنچایا۔ نام دیو اچھے اچھے شریفوں سے بھی شریف تھا۔ Subscribe, like and share. Thank you.